حضرت گرامی اعلیٰ حضرت و اعلیٰ حضرت ہے، ان کے کلام میں ایسے لگتا ہے مردے بھی بول اٹھتے ہیں، ہم تو زندوں کا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر غوث ثقلین کے حضور میں انہوں نے آخر میں منقبت بشار پڑھنے کے ساتھ حاصل کی۔ حضرت گرامی اب اسی خاندان کے فرد خاص ہیں جو میرے سیدی و مرشدی کے منظور نظر ہے اور خاص ہے، اسی گھر کے ہیں۔ اب ان کو سننے جا رہے ہیں توجہ سے، محبت سے۔ وہ بہترین خطیب ہیں، میرے آقا کی نظروں نے انہیں نقطہ کمال تک پہنچا دیا ہے، اور ان کا رشتہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے بھی ہماری گردنیں خم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیدزادے کی زندگی میں برکتیں فرمائے جو میرے حضور کے لیے خاص ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید مبشر شاہ صاحب مدشاہی مدظ العلی وہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ ان کی آمد سے پہلے جاندار زوردار محبت سے ایک نعرہ ایسا بلند کرے کہ روحیں جو ہے جھوم اٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے مدینے بھی جانا ہے، ٹھنڈے لوگ تو مدینے نہیں جاتے، ذرا زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فخر نوشاہی، عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید فاروق حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی، حضرت مفکر اسلام صاحبزادہ پیر سید محمد حسن شاہ صاحب شرافت نوشاہی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ حضور مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور اس عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پڑھا کریں کہ آپ پڑھتے ہیں اور کالی کملی والا آقا سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا۔ جب محبت کے ساتھ آپ درود پڑھیں گے تو وہ تو ہے ہی کالی کملی والا آقا۔ اس جہان میں، اس دنیا میں اگر ہم کسی اپنے بھائی سے محبت سے پیش آتے ہیں تو اگلا بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی اس طرح کا رشتہ ہو، تعلق ہو، تو جب ہم کسی سے محبت سے پیش آتے ہیں تو اگلا بھی محبت کے بدلے محبت دیتا ہے، یہی بات ہے۔ تو وہ تو ہے ہی کالی کملی والا آقا، نبیوں کا تاجدار۔ جب اس سے محبت کے ساتھ اس کی ذات پر درود پڑھیں گے تو وہ محبت کے ساتھ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک
شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، درود پر ان پر پابندے غفلت نہ کر، خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام جناب زیر نگرانی عالم بلغ اسلام حضور پیر سید معروف حسین شاہ عارف قادری نشاہی اور جگر گوشہ عالم بلغ اسلام میرے پیر و مرشد زیر صدارت جناب صاحبزادہ پیر سید محمد احسن شاہ شرافت نشاہی قادری، میرے علماء کرام، میرے اساتذہ کرام، حاضرین محفل، آج ہم اس پاک میں شرما ہوئے ہیں، قبلہ پیر صاحب کی نظر ہے، نگاہ ہے کہ یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، ہالینڈ سے، انگلینڈ سے، باہر سے، ان کے ممالک سے، پاکستان کے ہر کونے سے بندہ چل کر آیا ہے، کیا ہے جی غوث پاک کا عرس ہے، وہاں ہم نے جانا ہے۔ یہ بات ہے، مختصر وقت ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے جو مجھ کو ٹائم دیا، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ طالب علم کے دوران اگر میرے لوگوں سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا پاک میری مغفرت فرمائے، میری ہدایت حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ علم والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتا، علم والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اور رب کے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے فضل العالمی علی العابدی کا فضل علی امتی، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر یوں ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت میری امتی پر، ایک عالم کی فضیلت میرے عابد پر یوں ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت میرے ایک امتی پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عابد جو ہوتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اس کو رتبہ کیا ملتا ہے؟ یہ عابد بن گیا۔ تو سوال ہوا کہ عابد کتنوں کو فائدہ دیتا ہے، کتنوں کو فائدہ ملتا ہے عابد سے؟ تو جواب یہ ملا کہ عابد کو فائدہ صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، وہ کسی اور کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا، وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے پروردگار قبول فرما لیتا ہے، اپنے لیے جو کچھ مانگتا ہے رب عطا کر دیتا ہے۔ جب بات آئی نا عالم دین کی تو محبوب نے فرمایا عالم دین کی صحبت میں جو آتا ہے، عالم دین کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے، اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے، پوری کائنات کو عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات عزیز وقار، ایک عالم کی فضیلت عابد پر یوں ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت میری امت پر۔ حضرات محترم، آج ہم جس پاک ہستی کے اس میں آ کر یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑا قرب عطا کیا، بڑا ہی علم عطا کیا۔ علم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی۔ ان میں ظاہری شریعت کا علم ہے، باطنی جو علم ہے وہ طریقت اور تصوف کا علم ہے۔ تو آپ جس ہستی کے عرص میں آ کر بیٹھے ہیں اس کے پاس ظاہری بھی علم ہے اور طریقت اور تصوف کا بھی علم ہے، ظاہری بھی علم اور باطنی بھی علم رب جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرات عزیز وقار، میرا مراد
حضور شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی آپ کی ذات وہ ہے وہ مرتبہ اور مقام آپ کو رب جل جلالہ نے عطا کر دیا. ملا علی قاری نزہۃ الخاطر الفاتح فی ترجمہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر لکھتا ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے نا تو 70,000 لوگوں کا مجمع. جب آپ گفتگو کرتے بولتے واز کرتے تو ملا علی قاری کہتا ہے ملا علی قاری کوئی عام ملا نہیں, کوئی عام مفتی نہیں, کوئی عام مولوی نہیں. ملا علی قاری 11ویں صدی ہجری کا مجدد گزرا ہے اور سنیوں کا چیف جسٹس. ملا علی قاری نزہۃ الخاطر الفاتح کے اندر لکھتا ہے کہ غوث پاک جب مجمع سے خطاب کرتے نا تو 70,000 لوگوں کا ہجوم. 70 اور شاعر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نقل کی ہے اخبار الاخیار میں. وہ کہتے ہیں کہ امام ابن جوزی نے بڑے اعتراض کیے, بڑا اختلاف کیا. امام ابن جوزی نے بڑے اعتراض کیے غوث پاک کے بارے میں کہ وہ کون غوث ہے, میں تو نہیں جانتا اس کو, میرا علم اس سے زیادہ ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں, وہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابن جوزی ایک دفعہ حضور غوث پاک کی محفل میں چلے گئے. غوث پاک قطب ربانی شہباز لامکانی نے جب خطاب شروع کیا نا تو ایک آیت مبارکہ پڑھی تو اس کی تفسیر کی. ایک کی تو امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ تو میں کر چکا ہوں, کہاں کا غوث ہے. دوسری کی امام ابن جوزی کہتے ہیں یہ بھی میں کر چکا ہوں, کہاں کا غوث ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں 11 تفاسیر ہیں اور ایک میں 14 تفسیریں کر چکے نا. اس نے کہا کہ 14 کی 14 میں کر چکا ہوں اور جب 14ویں بیان کی نا تو عبد القادر جیلانی نے کہا یہ تو ابھی کال ہے, چلو حال کی طرف چلتے. یہ تو ابھی کال حال کی طرف چلتے ہیں. تو امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے 40 تفاسیر بیان کی. 40 جب بیان کر رہے تھے نا تو امام ابن جوزی کھڑے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے کہ اے عبد القادر جیلانی تو لفظاً غوث نہیں ہے, تو حقیقتاً غوث ہے. غوث نہیں. قبلہ ساکی صاحب آگے کہہ رہے تھے کہ بغداد جب غوث پاک کی بارگاہ میں جب قبلہ پیر سے یہ معروف حسین شارف قادری نشائی جب آپ قبلہ ساکی صاحب نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. جب عبد القادر جیلانی کے در پر گئے تو پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں قبلہ ساکی صاحب کی یہ بات آگے لے کے جاتا ہوں. آپ تو کہتے ہو کہ پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے, تو ساکی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھا کہ پیر صاحب رو رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں وہ جڑا پیر شریعت محمدی دے پیڑا دینے والا ہوئے نا, وہ جڑے عبد القادر جیلانی دی گل ہوئے اس کی کھچاک ہوا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قبلہ ساکی صاحب نے کہا کہ پیر صاحب رو رہے تھے. اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں جب ہم صبح ختم میں جب دربار پر حاضری ہماری ہوئی قبلہ موہن شاہ صاحب کی قبر پر جب ہم چادر چڑھانے کے لیے گئے تو اللہ کی عزت کی قسم جب ذکر ہو رہا تھا تو بلال قادری نشاہی کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. اور پیر کرے محبت غوث نال تے مرید نہ کرے. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ بلال صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت عزیز وقار یہ آج کل کے پیروں کی بات نہیں کر رہا اور آج کل کے مریدوں کی بھی بات نہیں کر رہا, یہ بات کر رہا ہوں اس پیر کی کر رہا ہوں جس کی نگاہ مجھ پر پڑی, گلی سے اٹھا کر منبر عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھ نجید پر پڑی, گلی سے اٹھا کر منبر پر بٹھا. یہ میں اپنی بات کرتا ہوں. حضرت عزیز وقار پنجابی دی مثال ہے, کسی نے گل کہنے کی پہلے اپنے گھر پانی چاہتے ہیں اپنے پانی بولتا ہوں, میں کسی کو کچھ کہتا ہوں تو میں اپنے گلے کے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں
رسول عطا کر دیا۔ میں آگے جی دیکھ رہا کہ میں معاجرہ دیکھا، حضرت ذی وقار میرا یہاں خود میں جب مدرسے میں آیا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، مجھ کو الف بے نہیں آتی، مجھے یہ صرف نام نہیں آتی تھی۔ قبلہ شفیق مشاہد صاحب نے پہلے میرے کمرے میں جب مجھے پہلے دن سبق دیا نا تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے استاد محترم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پڑھنا ہے تو کلاس میں آؤ، اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں جب کلاس میں گیا پیر صاحب کی نگاہ مجھ پر پڑی تو آج آپ کے سامنے بیٹھا ذی وقار یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا کہ ان کی صحبت اختیار کی۔ صحبت کا بڑا اثر ہے، کالا کوئلہ جب آگ میں ڈالتے ہیں اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب کالے کوئلے سے پوچھا گیا تیری رنگت تبدیل کیوں ہوئی، اس نے کہا میں نے رنگین کی صحبت اختیار کر اور رنگین کی صحبت میں بیٹھا۔ تو حضرت ذی وقار جو پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھا اس کو 4 چاند لگ گئے، اس کو وہ مرتبہ اور مقام مل گیا کہ انسان سوچ نہیں سکتا، انسان کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں۔ حضرت ذی وقار عبد القادر جیلانی کے پاس ظاہری بھی علم باطنی بھی علم اور وہ کمال اللہ رب العزت نے عطا کر دیے۔ کیونکہ آپ کی رگوں کے اندر محمد کا خون دوڑتا۔ 40 سال آپ نے دین کا علم حاصل کیا، 40 سال حاصل الفاتح کے اندر عبد القادر جیلانی اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال دین کا علم حاصل کیا، اور جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب میں گیا نا تو میرے پاس اتنے پیسے اتنی دولت نہیں ہوتی، میں 9 مرد مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ دین کیا ہے، دین کا علم کیا ہے، تو میں بچہ تھا اور جب میں 9 عمر تھا تو میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے جب میں کھیتوں میں گیا نا تو ہل میں نے چلانا شروع کیا تو اپنے متعلق خود فرماتے ہیں کہ جب میں ہل چلا رہا تھا تو بیل مڑ کر میری طرف مخاطب ہوا اور اللہ نے اس کو انسانی زبان دی۔ بیل نے کہا اے عبد القادر جیلانی تیرا مقام جہاں کھیتوں میں ہل چلانا نہیں ہے، تیرا کام جہاں کھیتوں میں ہل چلانا نہیں ہے، تیرا مقام رب نے جو رکھا ہے وہ مرتبہ اور مقام تیرا کچھ اور ہے۔ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا گھر آیا تو اس دن مجھے پتا چلا میرا مرتبہ کیا، نیڑے فراز سے اٹھا کر کھانے والے وہ عبد القادر جیلانی، ان کے پاس اتنے پیسے اور اتنی قوت اور طاقت نہیں رکھتے تھے، اور کہتا ہے کہ جس دن آپ عالم دین بن گئے نا آپ کو وصیت کا وہ مرتبہ ملا تو آپ کے گھوڑے جس قلعے کے ساتھ بندھ جاتے تھے ملا نکاری کہتا ہے وہ قلعہ سونے کا ہوا ہے، نظر میں وہ جلوہ وہ نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا، وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔